السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کامیابی والے چند امور کا بیان۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظننتم فلا تحققوا واذا حسدتم فلا تبغوا واذا تطیرتم فامضوا وعلی اللہ توکلوا واذا وزنتم فارجحوا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گمان کرو تو یقین نہ کر لیا کرو۔ اور یہاں گمان سے مراد سوء ظن ہے، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان ہو جائے تو اس کی چھان بین مت کرو۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مسلمان کا دل دماغ مختلف وسوسوں اور خیالات کا مرکز ہے اور اچھے اور برے رجحانات کا محور ہے۔ چونکہ ایسا ہونے میں انسان بے بس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینے میں جنم لینے والے گندے خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ وہ جو برے خیالات دل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے یا ان پر عمل کیا جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ برا گمان آپ یوں سمجھ لیجئے ایک بیماری کی طرح ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں۔ اس کا فوری حل یہ ہے کہ انسان شیطان مردود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے اور ایسے خیال کو رفع دفع کر دے اور اس کی ٹو نہ لگائے، یعنی اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس برے گمان کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گمان کرو تو یقین نہ کر لیا کرو، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے دل میں یہی بات آتی ہے، جیسے ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں معلوم کریں، تو اس طرح کی چھان بین سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا یہ ہمارے لیے ہی بینیفیشل ہے، یعنی کسی کو آپ شک کا فائدہ دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں خواہ ہی برا سوچ رہی ہوں۔ تو یہ جو آپ شک کا فائدہ کسی کو دیتے ہیں تو اس کا فائدہ اپنے آپ کو ہی ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی خوشگوار رہے گی۔ پھر اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حسد کرو تو ظلم نہ کرو۔ بڑا حیران کن جملہ ہے، حالانکہ بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اس سے بھی بڑا حسد یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، فلاں سے تو چھن جائے۔ اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی چیز کیسے ہمارے دین میں الاؤ کی جا سکتی ہے؟ حسد کی اجازت تو نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو۔ اس حدیث میں بھی بالکل ممانعت ہے کہ حسد کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر ترمذی کی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، یعنی بغض اور حسد، حالانکہ یہ تو مونڈنے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسان کے دین کو مونڈنے والی ہے۔ یعنی یہ بغض اور حسد ایسی بیماریاں ہیں جس سے انسان کا دین ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو مونڈا جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے، یعنی سر سے اگر بال منڈوا لیے جائیں تو باقی نہیں رہتے نا، بال ختم ہو جاتے ہیں۔
تو یہ حسد اور بغض ایسے اعمال ہیں کہ جس سے دین موڑ جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان احادیث سے بہت اچھے سے واضح ہوتا ہے کہ حسد سے خود کو بچانا ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم حسد محسوس کرو تو خود کو ظلم کرنے سے بچاؤ۔ لا تبغو کے الفاظ آئے ہیں، یعنی وہ خود کو حسد میں آگے نہ لے جائے، اپنے آپ کو وہیں روک لے۔ اچھا، یہ بات ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ خیال آ جائے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ تو جب کبھی ایسے خیالات آ جائیں تو اس کو وہیں روک دو۔ جیسے اس سے پہلے بات ہوئی کہ برا گمان آ جائے تو کیا کرو؟ تحقیق نہ کرو، چھان بین نہ کرو۔ اگلی بات یہ کہی گئی کہ اگر حسد کبھی محسوس ہو بھی جائے، چلو کبھی ایسا ہو بھی جائے، تو اس میں آگے نہیں بڑھو، یعنی خود کو حسد میں آگے نہ لے جاؤ۔ ایسا شخص تجاوز نہ کرے حسد میں، ورنہ یہ اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو خود کو گناہگار ہونے سے بچانا ہے۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حصے میں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حسد مت کرو، اور کبھی ایسی فیلنگز آ بھی جائیں تو وہیں اپنے آپ کو روک دو۔ پھر حدیث کا اگلا حصہ ہے، اور جب تم بدشگونی پکڑو، یعنی اپنے کسی کام کے بارے میں تمہیں بدشگونی آ جائے تو اپنے کام کو جاری رکھو، اس کو روکو مت۔ وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا، کیونکہ یہ فعل جاہلیت کے دور سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خود کو بدشگونی سے بچاؤ۔ اگر ایسا کسی بھی معاملے میں محسوس ہو تو کام کو روکو مت، بلکہ اس کو جاری رکھو، یعنی اس کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، یہ سوچ کر کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے بیان کیا گیا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا، یہ تو مومن کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی بھی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور جب ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو آپ اس سے پیچھے جتنے بھی ایشوز ڈسکس کیے گئے اس حدیث میں، ان سب پر آپ بڑی خوبی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر آپ بدشگونی بھی نہیں لیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو حسد سے بھی بچا لیں گے اور بدگمانی سے بھی بچا لیں گے۔ پھر آخری حصہ ہے اس حدیث کا، اور جب تم وزن کرو تو جھکتا دیا کرو، یعنی جب بھی کسی کو کوئی چیز وزن کر دینی ہو تو تول تھوڑا سا جھکا کر دو، تھوڑا زیادہ دو۔ اس میں بھی کیا سکھایا گیا؟ احسان سکھایا گیا، کیونکہ ہم سب کو اپنا جو اکاؤنٹ ہے نا وہ کلیئر رکھنا ہے۔ اگر تھوڑا سا کم دیں گے تو کتنا بچا لیں گے اور کتنا نفع کر لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن کے لیے بہت بڑی پینلٹی اپنے لیے جمع کر لیں گے، بہت بڑا جرمانہ اپنے لیے جمع کر لیں گے۔ تھوڑا سا بڑھ کر دے دیں گے تو دل کو تسلی ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے اچھے سے سامنے والے کو وہ چیز دے دی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی تعلیمات پر چونکہ عمل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کتنی پریشانیاں ہیں آس پاس، لوگ کتنا بدگمان ہوتے ہیں، کتنا اپنوں سے، اپنے پیاروں سے بدگمان ہوتے ہیں، حالانکہ حسن ظن کی تاکید آئی ہے، بدگمانی سے تو خود کو روکنے کا کہا گیا ہے۔ اور حسد سب سے پہلے ہمیں نقصان دیتا ہے۔ جب ہم حسد کرتے ہیں تو جلن اور کڑن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان تمام اخلاقی برائیوں سے خود کو بچانا ہے۔ اور جو میں نے حدیث کا ٹاپک بتایا تھا کہ کامیابی والے چند امور کا بیان ہے اس میں، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لیتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو حسد سے بچا لیتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بدشگونی سے بچا لیتے ہیں، اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو بھی کچھ بھی دے رہے ہیں، تول کر دے رہے ہیں، کوئی حق ادا کر رہے ہیں، کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اچھے سے احسان کی روش کے ساتھ ادا کرتے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ مرفوعا،
اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ کہے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں بدگمانی کا ذکر ہوا، حسد کا ذکر ہوا، کچھ اخلاقی برائیوں کا ذکر ہوا، اور عمومی طور پر آپ دیکھیں تو ان اخلاقی برائیوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس غصے کا حل اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کا ٹیمپر لوز ہونا شروع ہو جائے، جب آپ کو غصہ آنے لگے تو فوراً سے اللہ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب انسان تعوذ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کا اثر دفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو سلسلۃ الصحیحہ کا یہ سلسلہ یہیں روکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سے مزید اسباق بھی نکالیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.